امی جان آپ خود بسیجی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی بسیجی بنوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ میں نے اسی وقت شناختی کارڈ دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو میں نے دیکھا بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے بتایا امی میں گیا تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں تمہاری عمر ابھی کم ہے، چھوٹے ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں لے رہے ہیں، انہیں لے لینا چاہیے، میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شہید محمد کے والد 8 سالہ جنگ کے دوران مسلسل محاذ پر آتے جاتے رہتے تھے، خدا قبول فرمائے۔ اس وقت ان کا جانا نہیں ہوا ورنہ وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے۔ شاید خدا چاہتا تھا کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ میں نے ان سے کہا محمد کو لے جائیں۔ کہنے لگے محترمہ وہ ابھی بچہ ہے۔ میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے، اصل چیز اس کی روح ہے جو چھوٹی نہیں ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب محمد 13 سال کا تھا محاذ پر گیا، جب محاذ سے پلٹا تو میں پہلی نظر میں اسے پہچان نہیں سکی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا اتنا کمزور ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، اسے چوما۔ تقریباً 10-20 دن سے اسے محاذ پر نہیں لے کر جا رہے تھے کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا محمد میں تمہیں اتنا طاقتور بناؤں گی کہ دوبارہ محاذ پر جا سکو، تمہیں محاذ پر جانا چاہیے۔ کربلا 4 کے آپریشن میں کہا گیا تھا کہ ہمیں اگلی صفوں کے لیے 3 لاکھ افراد چاہیے جو جائیں اور واپس پلٹنے کا نہ سوچیں، اور کہا گیا تھا کہ جائیں اور اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کریں اور واپس آ جائیں۔ جب وہ واپس آیا تو صبح کا وقت تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا میں نے اسے کہا محمد مجھے تمہارے واپس آنے کی توقع نہیں تھی، تم کیوں واپس آ گئے؟ اس نے کہا امی یہ میرا آپ سے آخری دیدار ہے، انشاءاللہ اب دوسری ملاقات پل صراط پر ہوگی۔ اس نے کہا امی جان میں اس دفعہ محاذ پر جاؤں گا اور 100% یقین ہے کہ شہید ہو جاؤں گا، اور 90% یہ ہے کہ میرا جنازہ نہیں ملے گا، اور اگر میرا جنازہ مل جائے میری صورت سالم ہو تو اس پر وہ شال ڈال دیجیے گا جو آپ شہداء کے میت خانے سے لے کر آئی تھی، وہ شال میرے چہرے پر ڈال دیجیے گا۔ کہنے لگا امی جان دعا کریں کہ مجھے ایسی شہادت ملے کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس دنیا کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے امی جان خدا سے مدد مانگیے، خدا آپ کی مدد فرمائے گا، آپ میری قبر پر آئیے گا، مجھے گود میں لے کر قبر میں رکھیے گا اور خدا سے مخاطب ہو کر کہیے گا اے خدا جو امانت مجھے تو نے دی تھی وہ اسلام کے راستے میں تجھ پہ لوٹا دی ہے۔ خدا جانتا ہے یہ وہ خوبصورت نشانیاں تھیں جو خدا نے مجھے دکھلائیں۔ میں جب قبر پر گئی تو مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ محمد کو دفنا رہی ہوں۔ میں نے خود اسے گود میں لے لیا اور قبر میں رکھا، میں نے خود اسے ہلایا اور تلقین پڑھی۔ آپ تصور کریں کہ اگر انسان ایک کبوتر کا بچہ بھی پالتا ہے اور وہ اس سے جدا ہو جائے تو وہ اسے یاد کرتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو یاد نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے، لیکن دین کے لیے، جی ہاں دین کے لیے میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا۔